کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا اور اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ خالق کائنات نے آپ کو سلام بھیجا ہے، خالق کائنات نے آپ کو خیر امت بنایا ہے. اور جب اعزاز بڑے ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے نا، اعزاز بڑا ہو تو ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے. جیسا کہ اس کی مثال دیتا ہوں کہ روز محشر جو انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک گزرے، وہ جب خالق کی بارگاہ میں یہ بتلا رہے ہوں گے کہ ہم نے آپ کی دی ہوئی امانت پورے طریقے کے ساتھ اپنی امتوں تک پہنچا دی، تو ان سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے پہنچائی؟ وہ کہیں گے پہنچائی. ان کی امتوں سے سوال ہوگا کہ تم تک پہنچا؟ وہ کہیں گے کہ نہیں پہنچا. ہمیں تو خبر نہیں ہوئی کہ اللہ ایک ہے، ہمیں خبر نہیں ہوئی یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم کیسے آپ کے راستے پر آ سکتے تھے؟ تو جواباً ان انبیاء سے کہا جائے گا کہ آپ نے اگر امانت پوری پہنچائی ہے تو یہ تو اس کا انکار کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی گواہی موجود ہے؟ انصاف ہے نا، انصاف کے تقاضے پر گواہیاں پوری کی جا رہی ہوں گی تو امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا اور پیش کر کے بطور گواہ ان کی گواہی لی جائے گی. اور یہ گواہی دیتے ہوئے کہیں گے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے سب سچے، جتنے پیغمبر آئے سب امانت دار، جتنے پیغمبر آئے انہوں نے آپ کی عطا کردہ نعمت کا حق ادا کیا ہے. تو سوال ہوگا کہ امت محمدیہ تم اس بات کی گواہی تو دے رہے ہو، تم کس طرح گواہی دے سکتے ہو؟ تم آدم کے زمانے میں موجود نہیں ہو، نوح کے زمانے میں موجود نہیں ہو، عیسیٰ اور موسیٰ کے زمانے میں موجود نہیں ہو، تم کس طرح گواہی دے سکتے ہو؟ تو امت محمدیہ کہے گی ہم اس لیے گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں محمد رسول اللہ نے بتلایا ہے. ہم نے نہیں دیکھا لیکن محمد کے بتلائے ہوئے پر ہمارا ایمان ہے. ہم آدم کی زندگی میں نہیں تھے لیکن محمد نے کہا ہم نے یقین کر لیا. ہم نوح کی زندگی میں نہیں تھے، محمد نے کہا ہم نے یقین کر لیا. ہم ابراہیم کی زندگی میں نہیں تھے لیکن محمد نے کہا ہم نے یقین کر لیا. ہم موسیٰ کی زندگی میں نہیں تھے لیکن محمد نے کہا ہم نے یقین کر لیا. ہم عیسیٰ کی زندگی میں نہیں تھے لیکن محمد نے بتلایا ہم نے یقین کر لیا. ہم نے جہنم نہیں دیکھی، محمد نے بتلایا ہم نے یقین کر لیا. ہم نے ملائکہ نہیں دیکھے، محمد نے بتلایا ہم نے یقین کر لیا. ہم نے جنت نہیں دیکھی، محمد نے بتلایا ہم نے یقین کر لیا. محمد نے جنت دیکھی، ہم نے یقین کیا. محمد نے جنت میں درخت دیکھے، ہم نے یقین کیا. محمد نے جنت میں محلات دیکھے، ہم نے یقین کیا. اور صرف محلات نہیں دیکھے، محلات پر لکھی ہوئی تحریر بھی پڑھی، پھر وہ تحریر بتلائی بھی صحیح. ہم نے محمد کی بتلائی ہوئی اس تحریر پر بھی اسی طرح یقین رکھا جیسے آدم پر یقین رکھا، جیسے نوح پر یقین رکھا، جیسے ابراہیم پر یقین رکھا، جیسے موسیٰ پر یقین رکھا، جیسے عیسیٰ پر یقین رکھا، حتیٰ کہ جیسے خالق کائنات کی وحدانیت پر یقین رکھے، جیسے محمد رسول اللہ کی رسالت پر یقین رکھے، اسی طرح محمد کے نطق معصوم سے جاری ہونے والے وہ الفاظ جو محمد رسول اللہ نے جنت میں کھڑے ہوئے اس محل کے دروازے پر پڑے تھے جس محل پر لکھا ہوا تھا یہ محل ابو بکر ہے. محمد جب دین لائے تھے کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا. کوئی ایمان لانے والا، بولیے نا، کوئی ایمان لانے والا تھا؟ لوگ کانوں میں روئی ڈال لیا کرتے تھے کہ محمد کی بات نہیں سننی، محمد کی بات نہیں سننی. کانوں میں روئی ڈالی جاتی تھی کہ اگر تمہارے کانوں میں محمد کی آواز چلی گئی یاد رکھو تم آبا کا دین چھوڑ بیٹھو گے. بولو نا، یاد رکھو آبا کا دین چھوڑ بیٹھو گے.
اگر تم محمد کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کفار مکہ کہتے تھے ہم تمہیں اپنی جماعت سے نکال دیں گے، ہم تمہیں اپنی جماعت سے، بولیے نا کیا کہتے تھے، ہم تمہیں نکال دیں گے، تمہارا ہمارے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، ہمارے علاقے سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، تمہاری قیادت نہیں تسلیم کی جائے گی، تمہیں باہر کر دیا جائے گا۔ لوگ کانوں میں روئی ڈال کر اس انتظار میں رہتے تھے کہ کہیں ہمارے کانوں میں کسی طرف سے محمد رسول اللہ کی بات تو نہیں پڑ رہی، اگر بات پڑ گئی مبادہ دین نہ چھوڑ بیٹھے، لوگ ہجرت کر گئے، مکہ چھوڑ گئے کہ کہیں محمد کی بات ان کے کانوں میں پڑ نہ جائے۔ ایک بوڑھی بھی اٹھتی ہے، گٹھڑی اٹھاتی ہے، مکہ سے نکلتی ہے، ہجرت کرتی ہے کہ کہیں اس کے کانوں میں محمد کی آواز پڑی، کہیں دین نہ چھوڑ بیٹھے، کہیں آبا کا نظریہ نہ چھوڑ بیٹھے، کہیں بڑوں کی بات نہ چھوڑ بیٹھے، نکلی جا رہی ہے، سامان اٹھانے والا کوئی نہیں، اس کا سامان محمد اٹھاتے ہیں، مکہ سے باہر آتی ہے، باہر آ کر سوال کرتی ہے تیرے جیا پہلے تو نہیں دکھا، تیرے جیا پہلے تو نہیں دکھا، تیرے جیا پہلے نہیں دکھا۔ زندگی گزر گئی اسی مکہ میں، زندگی گزر گئی اسی مکہ میں، کوئی نہیں ملا، کوئی نہیں ملا جس نے اس طرح کا اخلاق پیش کیا ہو، سامان اٹھا کر ساتھ لایا ہو، اور صرف سامان نہیں اٹھا کر لایا، صرف سامان اٹھا کر سارے راستے تنقید بھی سنی ہے، سارے راستے یاد رکھیے جو صداقت کے راستے پر ہوتے ہیں نا، جو صداقت کے راستے پر ہوتے ہیں وہ نظریہ بھی کندھوں پر رکھتے ہیں، تنقید بھی سنتے رہتے ہیں، نظریہ بھی کندھوں پر رکھتے ہیں، بولیے نا نظریہ بھی کندھوں پر رکھتے ہیں اور تنقید بھی، لیکن چھوڑتے نہیں، بولیے نا جا چھڑ دے بھی ہے، تنقید سن کے چھڑ دے بھی ہے، اچھا بولو نا، چھڑ دے بھی ہے، نہیں نہ چھوڑ سکتے۔ وہ کہتی ہے آپ جیسا دیکھا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو تو دیکھے نا، کوئی ہو تو دیکھے نا، جب محمد جیسا رب نے بنایا ہی نہیں ہے، محمد جیسا رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں نا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ کی مدح بیان کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آپ کی مدح بیان کر سکے، آپ جیسا جو رب نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک شخص نے آپ کی مدح میں 40,000 اشعار لکھے، آخری شعر یہ لکھا تھکی یہ فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلا پا اور مدح باقی ہے، برق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، ساری زندگی لکھی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ جیسا نہیں دیکھا، دیکھے بھی کیسے؟ محمد اگر تپتی ہوئی دوپہر میں بازار میں نکل آیا کرتے تو سورج کی تمازت آپ کے رخ انور کے سامنے مانگ پڑ جایا کرتی تھی۔ محمد جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی گھنٹوں معطر رہا کرتی۔ محمد الرسول اللہ اگر آپ کا عکس دیوار پر پڑ جاتا لوگ اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے، اگر آپ رات کے اندھیرے میں مسکرا پڑتے تو گمشدہ سوئی مل جایا کرتی تھی۔ آپ اتنے حسین اتنے اعلیٰ کہ ایک دن ابو ہریرہ کہتے ہیں ذرا دیکھوں تو صحیح نا کہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا یہ زمین کا چاند خوبصورت ہے؟ کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں کبھی زمین کے چاند کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں بتلاؤں تو صحیح کون زیادہ خوبصورت ہے؟ پھر کہہ بیٹھے نا کہا تو سونا نہ اے سونا ہے، تو سونا نہ اے سونا ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کہ جن کے لیے امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کاش انہوں نے جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا آپ کو دیکھے، جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا آپ کو دیکھ لیتی، انہوں نے تو انگلیاں کاٹی تھی، وہ اپنے خنجر دل میں اتار چکی، آپ کو رب نے اتنا حسین بنایا۔ وہ بوڑھی اماں کہتی ہے تو اڈے ورگا نہیں دیکھا، بولو نا، کہتی ہے آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ اتنے خوبصورت اتنے حسین، آپ جیسا نہیں دیکھا۔ ذرا بتلائیں نا
آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جب آپ کی مثل شخص کوئی نہیں تو یقیناً آپ کے نام جیسا نام بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ کے نام جیسا نام بھی کوئی نہیں ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بار بار پڑھا جاتا ہے. محمد کو محمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی بار بار تعریف کی جاتی ہے. لفظ سے تعریف ختم ہو سکتا ہے, محمد کی مدح بیان نہیں ہو سکتا. تو کہتا ہے آپ جیسا تو نہیں دیکھا, آپ جیسا. شیخ سعدی رات کو سوئے ہوئے خواب دیکھتے, خواب میں سرکار کی زیارت ہوتی, سرکار کی زیارت ہوئی, سعدی پریشان ہو, عرض کی اللہ کے حبیب پریشان ہو. سعدی نے بڑے مشہور اشعار کہے, آپ نے سنے ہوں گے. بلغ اللہ بکمالہ, آپ بلندیوں پر اپنے کمال سے پہنچے. کشفت الدجی بجمالہ, آپ کے جمال سے ظلمتوں کے سائے چھٹ گئے. حسنت جمیع خصالہ, رب نے آپ میں تمامی خوبیاں جمع کی ہیں. سعدی کہتے ہیں اللہ کے حبیب آپ کی مدح میں اشعار کہیں, 3 مصرے کہہ چکا ہوں, 4تھا مصرع کہا نہیں جا رہا. سرکار فرماتے ہیں سعدی پڑھیے. سعدی اشعار پڑھتے ہیں. بلغ اللہ بکمالہ, کشفت الدجی بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ. سرکار کہتے ہیں سعدی جب یہ کہہ چکو تو پھر کہو صلو علیہ وآلہ. پھر بچتا یہی ہے کہ کہا جائے صلو علیہ وآلہ. آپ بھی کہہ دیں ایک دفعہ, یوں سمجھ کر کہہ دیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا صلو علیہ. آپ اتنے حسین, وہ کہتی ہے بوڑھی اماں آپ جیسا نہیں دیکھا, آپ جیسا نہیں دیکھا. آپ کون ہیں؟ حضور کہتے ہیں کہ مجھے ہی محمد کہا جاتا ہے. سارے راستے جس پر تو نے تنقید کی ہے مجھے وہی کہا جاتا ہے. وہ کہتی ہے اگر آپ کو محمد کہتے ہیں نا, آپ کو محمد کہتے ہیں تو پھر میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر آپ کو محمد کہتے ہیں تو بولیے نا. اتنا حسین پیغمبر, اتنا اعلیٰ پیغمبر, اتنا عظمت والا پیغمبر, اتنا عرفہ پیغمبر میرے رب نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. تو پھر بتلائیے نا, کیا مجھے اور آپ کو اس کا گھر پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا بولو بھائی, نہیں پتہ ہونا چاہیے. ایڈریس معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا بولو نا. تسا مفتی صاحب نو ملنا ہوے ایڈریس لبسو یا نہ لبسو؟ ایک الگ لے کے مخلص نو لبسی, منافق نو کوئی نہ لبسی. اے الگ گل, انجے گل ہے یا نہیں؟ اسی طرح محمد دا گھر بھی, محمد دا گھر بھی ایمان والے نو لبسی, کافر نو نہ لبسی.